بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، حضرت غالب قطان رحمۃ اللہ علیہ حضرت روئی کا کام کرتے تھے اور کوفہ کی طرف ایک مرتبہ روانہ ہوئے۔ جب وہاں پہنچے تو حضرت کو خیال آیا کہ یہاں درس حدیث لگتے ہیں اور دور دراز سے لوگ یہاں حدیث پاک سننے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی حدیث پاک سن لوں۔ اور پھر اس کے بعد حضرت کو صرف ایک آیت، وہ بھی آیت فضائل کی قبیل سے ہے، آیات احکام میں سے نہیں ہے، جیسے آج کل ہم آپ کو فضائل پیش کرتے ہیں، خواص پیش کرتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مقصد ہے، اس کو دشمنوں کے لیے پڑھو اور اس آیت مبارکہ کو رزق کے لیے پڑھو۔ اس قسم کی ایک آیت مبارکہ تھی۔ اسی ایک آیت کے لیے حضرت غالب قطان رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 1 سال تک ٹھہرے رہے کہ مجھے یہ عمل ملے۔ آج ہم کتنی بے رغبتی کے ساتھ اعمال کو سنتے ہیں اور کرنے کی توفیق بھی شاید کہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لیکن باتیں بہت سننی پڑتی ہیں۔ آج کل اگر ہم قرآن مقدس کی 5 سے 10 باتیں یا احادیث طیبہ کی 10 باتیں، اللہ کے دین کی کچھ چند باتیں اگر کسی عمل کے ساتھ ملا دیتے ہیں تو اس سے لوگوں کو بورنگ محسوس ہوتی ہے، بور ہونے لگ جاتے ہیں کہ یہ کیا درمیان میں بات شروع کر دی ہے اپنی۔ بابا سیدھی سی بات ہے، ہمارے ان وظائف دینے کا مقصد اللہ کے دین کی دعوت بھی ہے۔ اگر کوئی سننا چاہتا ہے تو سنے، اور اس کے ساتھ ساتھ اعمال بھی ہیں اور اللہ والوں کی طرف سے اس کے اندر برکت کی دعائیں بھی شامل ہیں، ان کو کرو انشاءاللہ۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے مسائل حل فرما دیے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں، ہم تو صرف بتانے والے ہیں، خیر کی دلالت کرنے والے ہیں، لوگوں کو بتا دیا جاتا ہے بس۔ آگے ان کے دل کی تڑپ، ان کا اخلاص اللہ کو پسند آتا ہے، عمل کے اثرات اور ثمرات اور نتائج مرتب ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت غالب قطان رحمۃ اللہ علیہ روئی کا کام کرنے کے لیے گئے تھے، مجلس حدیث میں بیٹھتے تھے، احادیث پاک سنتے تھے، حضرت امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہا کرتے تھے۔ حضرت امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ بھی بہت بڑے اللہ کے ولی اور بہت بڑے محدث تھے اور بڑی حکیمانہ باتیں حضرت ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت نے فرمایا کہ میں نے جب سے سورۃ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا واقعہ پڑھا ہے، اس دن سے مجھے رونے والوں پر اعتماد نہیں آتا جو رو رو کے اپنے حال سنا رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ اکثر جھوٹے ہوتے ہیں، عورتیں اکثر مکار ہوتی ہیں، اس قسم کی باتیں، آنسو بہہ رہے ہیں لیکن دل میں جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو فرمایا رونے والوں پر مجھے یقین نہیں آتا، رونے والے اللہ کے سامنے رونے والے سچے ہوتے ہیں، مخلوق کے سامنے نہیں روتے۔ جو مخلوق کے سامنے روئے، چیخے چلائے، اکثر طور پر ان کے اندر کھوٹ ہوتا ہے۔ باقی کلی اصول نہیں ہے، بعض رونے والے سچے بھی ہو سکتے ہیں، یہ ایسا ضابطہ نہیں ہے کہ بس اس کو متعین کر دیا جائے۔ حقیقت حال پہ نظر رکھنی چاہیے، معلوم کرنا چاہیے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ تو بہرحال حضرت امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہتے تھے، حضرت غالب قطان رحمۃ اللہ علیہ کاروبار کرتے تھے، روئی کا کام کرتے، کام مکمل ہو گیا ان کا۔ اب ارادہ کیا کہ اب واپس جانا ہے، تو حضرت امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں رات کو رہے، صبح کو حضرت اٹھے اور آیت پڑھی، شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ تو بار بار اس آیت کا ورد کیا اور تہجد کی نماز ادا کی۔ اس کے بعد حضرت غالب قطان رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام اعمش سے پوچھا کہ حضرت مجھے لگتا ہے اس آیت کے متعلق آپ کو کوئی فضیلت آتی ہے۔
آپ کے پاس کوئی حدیث پاک ہے، مجھے اس کے متعلق بتلا دیجئے۔ حضرت غالب قطان رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات پر حضرت نے فرمایا کہ لا احدثنک بہ سنہ، میں اس کو کبھی بیان نہیں کروں گا، 1 سال تک، 1 سال میرے پاس رہو، میری صحبت میں رہو، پھر اس کے بعد جا کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں یہ کیوں پڑھتا ہوں، اس کی فضیلت کیا ہے، اس آیت مبارکہ کا مرتبہ کیا ہے۔ اب حضرت غالب قطان رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ میں اسی وقت اٹھا، ان کے دروازے کے اوپر تاریخ رقم کر دی کہ یہ تاریخ ہے، اس ڈیٹ پر حضرت نے مجھے 1 سال رہنے کا حکم فرمایا ہے۔ اب 1 سال تک وہ حضرت کی صحبت میں رہے۔ جب سال مکمل ہو گیا، فرمایا کہ حضرت وہ روایت بیان کر دیجئے، بتلا دیجئے وہ کیا ہے، کیا فضیلت ہے اس آیت مبارکہ کی۔ حضرت نے حدیث پاک سنائی، فرمایا یہ حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی اس آیت مبارکہ کو پڑھتا رہے گا، دن قیامت کے بارگاہ خداوندی میں جب حاضر ہوگا تو اس کے متعلق یہ ہوگا کہ اس نے اللہ کے ساتھ عہد کر رکھا ہے، وعدہ کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں اس بات کا زیادہ حقدار ہوں کہ میں اپنے وعدے کو پورا کروں، میرے بندے کو جنت دے دو۔ اور اس آیت مبارکہ کے اور بھی بہت سے فضائل ہیں۔ ڈر اور گھبراہٹ کو ختم کرتی ہے، شیطانی وساوس اس مبارک آیت سے دور ہو جاتے ہیں، اور انسان کو اس آیت کے ورد سے بصیرت نصیب ہوتی ہے۔ اور اسی طرح اس مبارک آیت کے لیے اگر کوئی آدمی 41 مرتبہ 40 دن تک روزانہ پڑھتا ہے، اس کا جو بھی اہم مقصد ہوگا اللہ پاک اس میں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اس آیت کے اور خواص لکھے گئے ہیں، بہت سے علماء نے اس مبارک آیت کو، اس کے فضائل کو بیان کیا ہے۔ تو بہرحال اسی طرح آج جو ہم عمل دیں گے آپ کو، وہ سورۃ یاسین کا عمل ہے۔ 75 مرتبہ سورۃ یاسین کو پڑھو، خواہ ایک نشست میں خواہ مختلف نشستوں میں۔ اس کے بعد ایک دعا ہے، اس مبارک دعا کو پڑھ کے اللہ سے جو مانگو گے ملے گا، پروردگار عالم کرم فرما دیں گے۔ لیکن یاد رہے، روحانیت کے بنیادی اصولوں پر نظر رہنی چاہیے کہ کہاں کہاں ہمارا نقصان ہو سکتا ہے۔ جس طرح انسان کے وجود کے اندر مختلف قسم کے امراض ہوتے ہیں، مختلف قسم کے عوارضات انسان کو لاحق ہو جاتے ہیں، اگر وہ جسمانی غذا میں اونچ نیچ کرتا ہے تو اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ مثلاً ایک آدمی کو بلڈ پریشر ہے، اگر وہ نمک کا زیادہ استعمال کرتا ہے تو طبیعت تو الٹ جائے گی اس کی۔ اسی طرح شوگر کا مریض بھی ہے، چینی بہت کھاتا ہے، مٹھائی بہت استعمال کرتا ہے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ اسی طرح اگر کسی آدمی کو پھوڑے ہیں وجود پر، یا اس کی جلد پر جو ہے الرجی وغیرہ ہے، اور وہ ایسی بادی غذائیں استعمال کرتا ہے، بھاری اور ثقیل غذائیں استعمال کرتا ہے، اس کی پوری جلد، اس کی کھال سڑ جائے گی۔ یہ اس کے جسم کے اوپر غذا کے جسمانی اثرات پڑیں گے۔ اسی طرح جب ہم رزق استعمال کرتے ہیں اور اس رزق کا استقبال نہیں کرتے، اور اسی طرح جو ہدایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحمت فرمائی ہیں ان کے مطابق اس رزق کو نہ کماتے ہیں نہ اس رزق کو استعمال کرتے ہیں، تو پھر جس طرح انسان غذائی بے احتیاطی سے جسمانی مریض بن جاتا ہے، اسی طرح اس قسم کی غذائی بے احتیاطی سے انسان روحانی مریض بن جاتا ہے، اس کا دل خراب ہو جاتا ہے اور سخت ہو جاتا ہے، پھر اس کے دل کے اوپر گندگی اور غلاظت چھا جاتی ہے، قبولیت اعمال دور دور تک کوئی اثر ہی نظر نہیں آتا قبولیت اعمال کا۔ حضرت نے عوارف المعارف میں لکھا ہے، شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے
فرمایا کہ لقمہ کھا رہے ہو، پہلے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، دوسرے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، تیسرے لقمے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو۔ جب پانی پیو تو پہلے سانس پہ الحمدللہ، دوسرے پہ الحمدللہ رب العالمین، تیسرے پر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پڑھو۔ دل زندہ ہو جائے گا، دل کے اوپر انوارات و برکات چھا جائیں گے، اور پھر اس کے دل کے اوپر جب اثرات پڑیں گے تو فرمایا دل صاف ستھرا، قلب سلیم بن جائے گا۔ پھر جو عمل کرو گے اللہ قبول فرمائیں گے، جو دعا پڑھو گے پوری ہوگی، نتیجے 100% برآمد ہوں گے، 100%۔ لیکن ہمارے تو دل مریض بنے پڑے ہیں، احتیاط کرتے نہیں ہیں۔ ایک بزرگ تھے، جب کھانا کھانا شروع کرتے تھے ایک سورت شروع کر دیتے تھے، قرآن مقدس کی سورت بھی پڑھتے رہتے تھے، کھانا بھی کھاتے رہتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ میں کھانے کے ایک ایک جزو کو اللہ کا نور بنا کر پیٹ میں داخل کرتا ہوں، اللہ کا نور بن جاتا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ سفر پہ جا رہے تھے، راستے میں کسی نے بتلایا کہ حضرت فلاں مقام پہ ایک اللہ والے رہتے ہیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہنچے تو وہ تخم پاشی کر رہے تھے، یعنی زمین میں بیج ڈال رہے تھے۔ جب وہ قریب پہنچے تو وہ اللہ والے حضرت امام غزالی کو دیکھ کے حضرت کے قریب آ گئے۔ ایک ان کے کسی ساتھی نے دیکھا کہ حضرت یہ بیج زمین میں ڈال رہے تھے، اب ادھر مصروف ہیں، تو وہ آئے کہنے لگے حضرت مجھے دے دیجئے، میں جا کے زمین میں ڈال دوں۔ تو اس اللہ والے نے انکار کر دیا، فرمایا نہیں دوں گا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو اس انکار کی وجہ معلوم نہ ہو سکی کہ یہ کیوں انکار کر رہے ہیں، یہ بیج کیوں نہیں دیے۔ وہ اتنی دیر میں جتنی دیر حضرت میرے ساتھ بات کرتے ہیں وہ زمین میں ان کو ڈال دیتے۔ تو حضرت نے پوچھا کہ حضرت کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ بات یہ ہے، میں نے کبھی بھی یہ تخم پاشی جو ہے بغیر وضو کے نہیں کی، با وضو ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے یہ بیج زمین میں ڈالتا ہوں، اور میری نیت یہ ہوتی ہے جو بھی اس بیج سے پیدا ہونے والے غلے کو استعمال کرے گا انشاءاللہ العزیز اس کا دل منور ہو جائے گا۔ یہ چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے۔ ہمارا تو کھانا حرام، لباس حرام، اور اسی طرح زندگی کے اگر جذبات ہیں تو وہ بھی ناجائز اور حرام، اور ہم کہتے کیا ہیں کہ کوئی آٹومیٹک سسٹم ہونا چاہیے، ادھر سے ہم پڑھیں ادھر سے کام ہو جائیں۔ ارے پہلے یہ معاملات تو اپنے سیدھے رکھو، پھر اس کے بعد پروردگار عالم سے امید رکھو۔ اللہ عز و جل سارے حالات و معاملات ٹھیک کریں گے، کرنے والے وہی ہیں، انہی پہ یقین کامل رکھو۔ لا الہ الا اللہ جب تم نے پڑھا ہے ایک مضبوط عقد میں بندھ چکے ہو تم۔ جس طرح قرآن مقدس میں حکم ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ، جس طرح قرآن مقدس میں حکم ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ، اللہ کا نام جس پر ذکر نہ کیا گیا اس کو نہ کھاؤ۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رزق بھی ایسا غفلت میں کمایا گیا ہو کہ پتہ ہی نہیں ہے کہاں سے کمایا کہاں سے آیا، یعنی حرام رزق ہے، تو اس کے اوپر کیا روحانیت مرتب ہوگی، کیا اثرات ہوں گے، وہ تو جا کر انسان کے دل پہ گرد و غبار پیدا کر دیتا ہے، وہ تو انسان کے اندر ظلمت پیدا کرتا ہے، اور لقمہ حلال جو ہے وہ انسان کے وجود کے اندر انوارات و برکات کی شمع اور قندیلیں روشن کرتا ہے۔ انسان کو ایسا نور نصیب ہوتا ہے جس نور سے انسان کا دنیا آخرت کا سفر طے کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہی اعمال صالحہ سے نور بنتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے پہلے دور میں اسٹیم ہوتی تھی، یعنی جو ریل گاڑیوں میں اسی طرح چیزوں میں ڈالی جاتی اور سفر طے ہوتا، انجن کو جب تک وہ مہیا نہیں ہوتی تھی تو انجن کے اندر پاور اور طاقت نہیں تھی چلنے کی، جیسے آج کل ہمارے ہاں پیٹرول ہوتا ہے۔
تو اسی طرح فرمایا کہ یہ جو نور ہے، یہ نور انسان کو حلال و حرام کی تمیز نصیب کرتا ہے۔ اہل دل اللہ والوں کے پاس رہنے سے بھی یہی نور نصیب ہوتا ہے۔ جب نور پیدا ہو گیا، اب اللہ والے فرماتے ہیں جی اب جاؤ واپس، اب اتنے دن بعد آنا اور تعلق قائم رکھنا، صحبت قائم رکھنا، تاکہ اثرات و برکات ملتے رہیں، انوارات و برکات نصیب ہوتے رہیں۔ لیکن پیدا نور ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے نور کے بارے میں آپ دیکھیں، ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں اور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہوئے حضور کی طرف جا رہے، فرمایا نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ نے تو منافقت کی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ حنظلہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ حنظلہ نے منافقت کی ہے، حنظلہ منافق ہو گیا ہے؟ فرمایا جب حضور کے ساتھ بیٹھتے ہیں کیفیت اور ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھے ہیں، ایسے مدارج بلند ہوتے جا رہے ہیں، خیالات و جذبات ایسے ہوتے ہیں کہ ہم سب کچھ اپنا دین پر قربان کر دیں گے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھ کر ہم جاتے ہیں گھر، بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو پھر وہ بات نہیں رہتی، دماغ سے نکل جاتی ہیں وہ باتیں، وہ کیفیت برقرار نہیں رہتی۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ معاملہ تو ہمارے ساتھ بھی ہے، چلو چلتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حال سنایا۔ آپ نے فرمایا کہ بابا جب میرے ساتھ بیٹھتے ہو تو انوارات و برکات نصیب ہوتے ہیں، اگر ہر وقت تمہاری یہی کیفیت ہے تو پھر تو راستوں میں فرشتے تمہارے ساتھ مصافحہ کریں، یعنی اتنی تمہاری روحانیت مضبوط ہو جائے کہ تمہیں فرشتے مصافحہ کریں، تمہیں محسوس ہو، اس قدر انوارات و برکات نصیب ہوں گے۔ یہ کیفیت برقرار نہیں رہ سکتی۔ گھر میں جاتے ہو، کام کاج، معاملات، بیوی بچے، ان کے تمام حقوق وہ ادا کرنے پڑتے ہیں۔ اگر آدمی ہر وقت مسجد میں بیٹھا رہے، ہر وقت نیک صحبت میں بیٹھا رہے، تو پھر تو انسان کے جذبات صحبت میں ہی بنا کرتے ہیں۔ انسان کے جذبات کا رخ نیکی کی طرف اگر ہوتا ہے تو وہ اللہ والوں کی صحبت سے ہوتا ہے۔ اسی لیے امام الاولیاء حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، تم جو لوگ گناہوں میں لت پت ہو، ہمارے پاس ایک ہفتہ گزارو، اگر تمہارے دلوں میں گناہوں کی نفرت پیدا نہ ہو جائے تو مجھے امام احمد نہ کہنا۔ حضرت مولانا امام الاولیاء حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پھر روزی روٹی کے چکر میں نہ رہو، پھر دیکھنا جب تم ہمارے ساتھ بیٹھو گے، ہماری صحبت میں بیٹھو گے، لوگ لے کر آئیں گے، کہیں گے اصحاب کہف آئے ہوئے ہیں، اللہ پاک دیں گے، اور رزق ایسا کہ وَمَن يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اللہ پاک ایسی روزی عطا فرمائیں گے، ایسی جگہ سے دیں گے جہاں سے وہم و گمان نہیں ہوگا۔ تو بہرحال نیک صحبت سے نور بنتا ہے، اور اسی نور سے انسان کو فرق محسوس ہوتا ہے۔ نور کا معنی روشنی ہے، روشنی ہو گئی تو انسان آگے سب کچھ دیکھ رہا ہے کہ نفع کی چیز کیا ہے، نقصان کی چیز کیا ہے۔ اسی طرح انسان کا جب وہ نور بن جاتا ہے جو ایمان کا نور ہوتا ہے، وہ انسان کو حلال اور حرام کی تمیز نصیب کرتا ہے۔ انسان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ استعمال کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ اللہ کے قریب کرتا ہے، یہ اللہ سے دور کرتا ہے۔ تو بہرحال اگر آپ کسی مشکل معاملے میں پھنسے ہوئے ہیں، کوئی عمل کرنا چاہتے ہیں، تو سورۃ یاسین جو کہ قرآن مقدس کا دل ہے، اس سورۃ مبارکہ کو پڑھو، 75 مرتبہ اس مبارک سورت کو پڑھنے کا اہتمام کرو۔ جب 75 مرتبہ پڑھ لو تو پھر یہ مبارک دعا پڑھو، اللہم یا صمدی یا منتہا طلبی عجل فرجی بحق النبی العربی، بحق النبی العربی یا ارحم الراحمین۔ اس مبارک دعا کو 7 مرتبہ پڑھ لو۔ سورۃ یاسین کو 75 مرتبہ پڑھنے کے بعد
اب قید میں ہو تو رہائی مانگو، کسی مشکل میں ہو تو خلاصی مانگو، اگر بے روزگاری میں ہو تو روزگار اللہ سے طلب کرو، کسی مشکل مرحلے میں ہو یہ عمل کر کے اللہ سے مانگو، اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ یہ اولیاء اللہ کا مجرب عمل ہے۔ اللہ رب العزت نے ان معمولات میں بڑی تاثیر رکھی ہے۔ دعا پھر بتا دیتا ہوں، اللہم یا سمدی یا منتہا طلبی عجل فرجی بحق النبی العربی یا ارحم الراحمین۔ اللہ پاک انہی معروضات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔